الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، نماز کے متعلق بیان چل رہا ہے۔ نماز کے واجبات کے سلسلے میں واجب کہتے ہیں نماز میں ایسی چیز جس کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اس میں کمی کوتاہی رہ گئی تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں واجب۔ اور اس سلسلے میں نے بتایا کہ واجب بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ کسی نے اصول موٹے موٹے اہم جو چیزیں اس کو لیا تو 6 تعداد ہو گئی، کسی نے اس سے زیادہ بڑھایا تو 13 ہو گئے، 14 ہو گئے، کسی نے 21، کسی نے اس سے بھی زیادہ بیان کیا۔ عام طور پر 13-14 واجب کے اندر اصول آ جاتے ہیں۔ خیر، میں چند واجبات اور اس کے مسائل آپ کے سامنے ذکر کر دوں تاکہ اس کے ذریعے سے یہ بات اتنی ہمیں سمجھ میں آ جاوے کہ ہماری نماز درست ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اس لیے کہ اگر نماز صحیح تو زندگی ہماری صحیح ہے۔ کچھ واجب کا میں نے ذکر گزشتہ جمعہ میں کر دیا تھا، جیسے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ واجب ہے۔ دوسرا تھا سورہ فاتحہ کا پڑھنا منفرد کے لیے، یعنی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، اور جو امام کے پیچھے ہیں تو امام کی قرات یہ مقتدی کی قرات ہے۔ نمبر 3، سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت کا ملانا، یہ بھی واجب ہے منفرد کے لیے، امام کے لیے۔ نمبر 4، فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کو کرنا، یہ واجب ہے۔ نمبر 5، سورہ فاتحہ کا قرات سے پہلے پڑھنا، یعنی اگر کسی نے سورت شروع کر دی پہلے پھر بعد میں سورہ فاتحہ کیا، یعنی غلطی اگر یہ اس سے ہوئی تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 6، سورہ فاتحہ کا تکرار نہ کرنا، یعنی ڈبل مرتبہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہو گئی تو سجدہ سہو ہے۔ نمبر 7، جہری نماز میں جہری قرات کرنا، یعنی آہستہ جو نمازیں پڑھی جاتی ہے اس میں آہستہ قرات کرنا، زور سے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں زور سے قرات کرنا، جہر کا مطلب زور سے۔ اور جو سری نماز ہے اس میں آہستہ قرات کرنا۔ ایک اور بات یہاں پر ذکر کر دوں، کیوں ظہر اور عصر میں آہستہ قرات پڑھی جاتی ہے؟ بھئی ایسے ہی سکھائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے، فجر میں، مغرب میں اور عشاء میں زور سے، اور ظہر اور عصر کے اندر آہستہ۔ اچھا، اس کی حکمت میں ایک بات یہ لکھی ہے، نماز جو فرض ہوئی ہے وہ مکی زندگی میں ہوئی ہے، اور مکی زندگی میں بھی وہ دور میں نماز فرض ہو رہی ہے جس دور کے اندر اللہ کے نبی پر حالات ہے۔ اب جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں زور سے پڑھتے ہیں تو مشرکین مکہ ان کو ستاتے ہیں، نماز میں خلل ڈالتے ہیں، اور یہ 2 وقت میں خاص طور پر ہوتا تھا، ایک ظہر میں اور ایک عصر میں، اس لیے کہ ظہر اور عصر میں یہ فری ہوتے تھے تو اس میں بہت پریشان کرتے تھے۔ فجر میں سوئے ہوئے، مغرب میں کھانے میں، عشاء کے بعد مجلسوں میں اور سونے میں مشغول ہوتے، ان 3 نماز میں خلل نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی حکمت میں یہ بات لکھی ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی اللہ نے قرات کو ظہر اور عصر میں آہستہ رکھا ہے،
فجر، مغرب اور عشاء میں زور سے رکھا ہے۔ یہ 8 واجب ذکر کیے۔ 9واں واجب تعدیل ارکان۔ تعدیل ارکان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز میں جتنے بھی کرنے کے کام ہے، جیسے قرات کرنا، کھڑے ہونا، رکوع کرنا، قوما کرنا، جلسہ کرنا، قاعدے میں بیٹھنا، 2 سجدے کرنا، ان سب کو بہت اطمینان سے ادا کرنا۔ اطمینان کا کیا مطلب ہے؟ اطمینان کا مطلب یہ ہے جس رکن کو بھی ادا کرے نماز میں، جیسے مثال کے طور پر 2 سجدے کر رہے ہیں اور 2 سجدے کے درمیان میں بیٹھنا، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اتنا اطمینان سے ہونا چاہیے جسم کا ہر حصہ اس کی جگہ پر آ کے رک جاوے، جس کا اندازہ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی یا سبحان ربی العظیم آپ پڑھ سکتے ہو، اتنی مقدار ٹھہر گئے، پھر کیا واپس دوسرا سجدہ، تو یہ اطمینان سے ہو گیا۔ ورنہ بہت سو کو، اور خاص طور پر مستورات عورتیں اور بوڑھی عورتوں میں یہ بڑی عجیب عادت ہوتی ہے کہ تعدیل ارکان ان میں نہیں پایا جاتا، نماز ہی نہیں ہوگی پھر۔ جیسے 2 سجدے کرنے ہیں تو پہلے سجدے میں گئے اور دوسرا سجدہ ایسے اٹھایا اور واپس چلے گئے۔ کوا کیسے ٹھونگ مارتا ہے، اس طریقے پر اٹھایا اور فوراً مار دی، تعدیل ارکان نہیں پایا گیا، نماز صحیح نہیں ہوگی اس کی وجہ سے۔ ایسے ہی قرات کرنے کے بعد ہم رکوع میں گئے، رکوع سے ہمیں سیدھا کھڑا ہونا جس کو قوما کہتے، اب کسی نے کہا سمیع اللہ لمن حمید اور فوراً چلے گئے، رکے بھی نہیں، قوما اطمینان سے بھی نہیں کیا، تعدیل ارکان نہیں پایا گیا، واجب مکمل ادا نہیں ہوا ہے، واجب میں کمی کوتاہی رہی، سجدہ سہو کرنا پڑے گا، وہ بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی پھر۔ اس لیے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ بدترین چوری کیا ہے جانتے ہو؟ ایک تو چوری یہ بہت برا عمل ہے، چوری میں بھی گھٹیا درجے کی چوری حضور فرما رہے، یہ وہ ہے کہ انسان نماز میں سے بھی چوری کر لے۔ بھئی نماز کی چوری کا کیا مطلب ہے؟ اس کے رکوع، سجدے، قیام، ان تمام چیزوں کو اطمینان سے ادا نہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ اس لیے آپ غور کرنا، نماز کے ہر فعل کے بارے میں جہاں بندے نے کوتاہی کی ہے، جیسے سجدہ برابر ادا نہیں کیا، امام سے پہلے وہ رکوع میں چلا گیا یا کوئی ارکان میں چلا گیا، کوئی اور فعل کے اندر، ہر جگہ پر اللہ کے نبی جو مثال لائے ہیں وہ کسی جانور کی مثال لائے ہیں۔ اس سے ایک بات، جیسے کیا فرمایا، کوے کسی ٹھونگ مار کر چلے جانا، اس کو منع فرمایا، یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں اس طریقے کا جو فعل کرنا یہ ایک جانور کی نشانی ہے گویا۔ تو 9واں واجب یہ ہے ہر رکن کو، نماز کے ہر فعل کو اطمینان سے ادا کرنا۔ وہ ایک مشہور سی حدیث نہیں ہے، ایک شخص مسجد میں آئے، نماز ادا کی اور حضور کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، آپ واپس نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی ہے۔ واپس گئے، پھر سے پڑھی، حضور نے پھر فرمایا نہیں، دراصل اخیر میں بتلایا یہ گیا ان سے، آپ نماز کو اطمینان اور سکون سے ادا نہیں کر رہے، ارکان کو جتنے بھی ادا کرنے ہیں وہ اطمینان سے ادا نہیں کر رہے، تو کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ 9واں واجب ہے۔ 10واں واجب یہ ہے کہ قوما کرنا۔ قوما کہتے ہیں، یہ اصطلاحات، یہ جو عنوان ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، بہت ساروں کو معلوم ہی نہیں ہوتے کہ جلسہ کس کو کہتے ہیں، قوما کس کو کہتے ہیں، قاعدہ کس کو کہتے ہیں، تشہد کس کو کہتے ہیں، بہت سو کو نہیں پتا ہوتا یہ سب چیزیں، یہ اصطلاحات جو نماز میں بولی جاتی۔ قوما کہتے ہیں قرات ہم نے پڑھ لی، قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، رکوع سے جو اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور یہ جو سیدھا کھڑے ہوئے ہیں
इस खड़े होने को नमाज के अंदर कौमा कहते हैं। अगर किसी ने इसको अदा नहीं किया है तो इसका वाजिब अदा नहीं हुआ है, तो कौमा का अदा करना यह भी वाजिब है। नंबर 11, सजदे में पेशानी के साथ नाक को जमीन पर रखना। जैसे बहुत सारे सजदे में पेशानी तो रखते हैं लेकिन नाक को जमीन से टेकते नहीं है, टिकाते नहीं है, चौंटाते नहीं है नाक को। हालांकि नाक ये पेशानी दोनों का साथ में सजदे की हालत में जमीन पर लगाना यह वाजिब है। बहुत सारे सिर्फ पेशानी टिकाकर इस तरीके पर सजदा कर ले, हालांकि नाक भी लगनी चाहिए, पेशानी भी लगनी चाहिए। नाक अगर नहीं लगती है तो आपका वाजिब अदा नहीं होगा इसकी वजह से। तो नमाज में इसका हमें ख्याल रखने की जरूरत है। तो 11वां वाजिब यह है कि सजदे में पेशानी के साथ नाक जमीन पर रखना। बहुत सख्त उज़र है तो अलग बात है, आम हालात में इसकी इजाजत नहीं है। नंबर 12, हर रकात में दोनों सजदे लगातार करना, यानी एक सजदा किया और उसके बाद फौरन दूसरा सजदा, जैसे हम आम नमाजों में करते हैं। अगर कोई शख्स नमाज का एक सजदा किया, सजदा करने के बाद पहली रकात चल रही थी, एक सजदा किया, सजदा करने के बाद खड़ा हो गया और खड़ा हो जाने के बाद उसको याद आया कि अभी एक सजदा, तो एक ही सजदा किया और मैं खड़ा हो गया हूं। दूसरी रकात में 3 सजदे कर लिए, तो अब वो सजदे जो 2 लगातार करने थे हर रकात में वो तो अदा नहीं हो, उसके दरमियान में तो बहुत लंबा गैप हो गया। हालांकि सजदे 2 रकात में 4 पूरे कर लिए, तो अब इसकी वजह से वाजिब में ताखीर हुई अदा करने में, वाजिब के अंदर नुक्स पैदा हुआ है, लिहाजा सजदा सहव करना पड़ेगा। और अगर एक ही सजदा पहली रकात में किया, दूसरी रकात में 2 ही सजदे किए और उसके बाद फिर सलाम फेर दी, तो मसला ये नमाजी नहीं होगी, क्योंकि फर्ज छूटा है। 2 सजदे करना ये फर्ज है। सजदों में कमी कोताही हो गई, आगे पीछे हो गए, तो ये वाजिब में कमी रही है। इसका नुक्स और इसकी कोताही जो है, इसकी तलाफी जो है, वो सजदा सहव के जरिए से पूरी हो जाएगी। नंबर 13, दोनों सजदों के दरमियान में बैठना, जिसको कहा ने मैंने जलसा जिसको कहते हैं। जैसे मगरिब की नमाज है, असर की नमाज है, दूसरा कायदा यानी कायदा उला, पहला कायदा जिसमें बैठना है, उससे पहले 2 सजदे किए, वो 2 सजदों के दरमियान में जो हम बीच में बैठते हैं, हर नमाज की हर रकात में होते हैं, 2 सजदों के दरमियान में बैठने को वो जलसा कहते हैं। और जलसे में बैठना ये वाजिब है। अगर कोई नहीं बैठा है, जैसे अभी मैंने कहा ने, तादील अरकान न होने की सूरत में, जैसे पहला सजदा किया और इत्मीनान से बैठना था, इतना कि सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ सके, इतना वो नहीं बैठे, फौरन सजदे में सर उठाए और फौरन अल्लाह अकबर। तादील अरकान इसमें कमी कोताही रही, सजदे के दरमियान में इत्मीनान से जो बैठना वो नहीं हुआ, इसकी वजह से सजदा ऐसा हुआ करना पड़ेगा। नंबर 14, कायदाए उला करना, यानी पहला कायदा। 3 रकात और 4 रकात वाली नमाजों के अंदर 2 रकात अदा करने के बाद हम एक कायदा करते हैं। जैसे मगरिब की नमाज 3 रकात वाली है, तो 2 रकात के बाद हम एक कायदा में बैठते हैं, तो वहां पर कायदाए उला के अंदर बैठना कम से कम अत्तहियात की मिकदार ये वाजिब है। अगर किसी ने इसको अदा नहीं किया है तो उसको वाजिब छूटा है, और वाजिब छूटने के नतीजे के अंदर उसको फिर सजदा सहव करना पड़ेगा। होती है आम तौर पर ये गलतियां बहुत होती है, बुढ़ापा क्या, अब तो नौजवानों से गलतियां, और ध्यान इतने भटके हुए हैं, हर एक के साथ मसाइल, हर एक को शक शुबा है नमाज के अंदर, पता नहीं ये हुआ कि नहीं हुआ, फुला हुआ कि नहीं हुआ, ये अदा किया कि नहीं किया, तो ऐसे मसाइल पेश आते रहते हैं। इन मसाइल के मामलात के अंदर जरूरत इस चीज की कि हम तवज्जो के साथ, अगर ये कमी कोताही रही है तो इसको सजदा सहव के जरिए से पूरी करें। तो अलगर्ज कायदाए उला का करना ये वाजिब है। अगर कायदाए उला जैसे ज़ोहर की नमाज के अंदर 2 रकात के बाद बैठना वाजिब है, मगरिब की नमाज के अंदर 2 रकात के बाद बैठना वाजिब है, असर में भी, इशा में भी, लेकिन वो कायदाए उला नहीं किया किसी ने,
تو اب اس کا واجب چھوٹا، واجب چھوٹنے کے نتیجے کے اندر بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے قاعدہ اولا میں اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تشہد یعنی التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کو مکمل پڑھنا یہ واجب ہے، پہلے قاعدے میں بھی اور آخری قاعدے میں بھی۔ مغرب کی کیا ہو رہا ہے مسئلہ؟ پہلے قاعدے میں بھی اور مغرب کی 3 رکعت ہے تو اس کے آخری قاعدے میں بھی 3 رکعت میں بیٹھنا، یہ تحیات کا پڑھنا، تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے چھوڑ دیا تشہد، جیسے تیسری رکعت میں سیدھا درود شریف سے شروع کر دیا، کسی نے دعائے معصورہ بھی پڑھ لی لیکن التحیات کو جو پڑھنا تھا وہ نہیں پڑھا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر سجدہ سہو کریں گے اور اس کے بعد واپس مکمل پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیریں گے۔ ہوتی ہے ایسی غلطیاں، عام طور پر ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو، ان مسائل کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے پہلا قاعدہ کرنے کے بعد بغیر کسی تاخیر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا، یہ غلطی عام طور پر ہوتی ہے۔ جیسے ابھی یہ جمعہ کے پہلے 4 رکعت جو سنتیں ہیں، اب 4 رکعت سنتوں کے اندر 2 رکعت قاعدہ اولا پر بیٹھنا یہ واجب ہے، اس میں تشہد بھی پڑھی جائے گی، التحیات پڑھی جائے گی۔ التحیات پڑھنے کے بعد فوراً کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لیے، لیکن اگر کسی نے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا تو اب اس شکل میں، ایسی صورت میں اس کے اوپر واجب تاخیر ہونے کی وجہ سے واجب میں نقص ہوا ہے، لہذا سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ التحیات کے بعد فوراً کھڑے ہونا تھا، اب اس نے ساتھ میں درود شریف بھی ملا دیا، لہذا ایسی شکل کے اندر سجدہ سہو کرنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ تو لہذا قاعدہ اولا کے بعد بغیر کسی تاخیر کے فوراً دھیان اور توجہ سے کھڑے ہو جانا۔ بعض مرتبہ ایسے بیٹھے کچھ پڑھ بھی نہیں رہے اور دھیان ادھر ادھر ہے، بغیر کسی دا پڑھا نہیں ہے پھر بھی، یا پڑھ رہے ہیں اور وہ تاخیر ہو گئی پڑھنے کے اندر، یا درود شریف پڑھ لیا ساتھ میں، تو یہ واجب چھوٹا ہے، لہذا اس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور واجب یہ ہے، نماز کے افعال میں بغیر فصل ترتیب باقی رکھنا، یعنی نماز کے جتنے بھی کام ہمیں کرنے ہیں وہ سب ترتیب سے کرنے پڑیں گے۔ کوئی بھی چیز میں اگر ترتیب آگے پیچھے ہو گئی سب کر لی۔ جیسے میں نے ایک مسئلہ بتا دیا نا اس سے پہلے بھی، ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے تھے، پہلی رکعت میں 1 سجدہ کیا، دوسری رکعت میں 3 سجدے کر لیے۔ یا اور کوئی ایسا مسئلہ جیسے عام طور پر تراویح کے اندر یہ بہت ساری مرتبہ پیش آ جاتی ہے ایسی چیزیں، تو جو چیز مکمل طور پر ادا کرنی تھی بغیر فصل کے ترتیب باقی رکھنی تھی، اگر اس کو ترتیب کو باقی نہیں رکھا، جیسے پہلی رکعت کے بعد سیدھے کھڑے ہونا تھا، پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا، 2 سجدے کر لیے، اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، اب دھیان نہیں رہا اور بیٹھ گئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، اب یاد آیا ارے یہ تو پہلی رکعت پر ہی میں بیٹھ گیا ہوں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر 2 رکعت کے اوپر بیٹھ جائیں اور پھر اخیر کے اندر آپ سجدہ سہو کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو ترتیب جو قائم رکھنی تھی اس ترتیب کے اندر درمیان میں آپ نے قاعدے کو داخل کر لیا ہے، تو وہ ترتیب باقی نہیں رہی ہے، لہذا ایسی شکل کے اندر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے نماز کو جو ختم کرنا ہے وہ لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ختم کرنا ہے، یعنی ہم جب نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اس سے نماز کو ختم کرنا یہ واجب ہے، نماز کے سلام۔ اسی طریقے سے ایک اور واجب یہ ہے، وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا۔ بہت سو کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے، پڑھے، یاد کرنے کی کوشش کرے، جب تک یاد نہیں ہوتی ہے تو اللہم غفر لی اس چیز کا اہتمام کرے، لیکن دعائے قنوت کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ آپ سیکھے، ہر چیز سیکھ رہے ہیں تو یہ سیکھنے کے اندر کون سی بہت بڑی بات ہو جائے گی، اس کو بھی ہم سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو دعائے قنوت
پڑھنا وطر کی نماز کے اندر یہ واجب ہے اور اس کو سیکھنا یہ بہت ضروری فعل ہے، تو اس کی خاص طور پر فکر کرے۔ اسی طریقے سے عید کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں جو ہم کہتے ہیں اس کا کہنا یہ واجب ہے۔ اگر چھوٹ گئی تو اکثر عید کی نمازوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی امام نے 5 تکبیریں کہہ دی، یا کبھی 4 کہہ دی، یا کبھی 7 کہہ دی، تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی، لیکن بہت ساری یہ سمجھتے ہیں نماز برابر نہیں، واپس پڑھاؤ امام صاحب۔ کسی مسجد کا مسئلہ آیا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت کے اندر لیلا فی قریش پڑھی اور دوسری رکعت کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب سورہ فیل پڑھ لی۔ مقتدیوں نے اتنا ہنگامہ کر دیا، ایسا لگتا تو نماز ہی نہیں، امام صاحب کو واپس نماز پڑھانی پڑی۔ حالانکہ نماز نہیں ہوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر، سورت کی ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہوئی ہے، جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہیے، کر لیا ہے پھر بھی نماز تو ہو جائے گی، بھول سے ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے کہ ترتیب اگر آگے پیچھے ہو گئی، سورہ فیل پڑھی ہے، سورہ فیل کے بعد اگر ارائیت الذی پڑھ لی تو گویا گناہ ہو جائے گا، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ سورت چھوڑ رہے ہیں تو پھر 2 سورت چھوڑ دیجئے۔ تو یہ تمام مسائل ہوتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بعض مرتبہ مختصر مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو خیر یہ چند واجب، اور ایک آخری واجب یہ ذکر کر دوں، دونوں عید کی دوسری رکعت میں رکوع کی جو تکبیر ہے اس کا کہنا واجب ہے۔ دوسری چیزوں میں یہ تکبیر صرف سنت ہے، دوسری جتنی بھی نماز ہے اس میں یہ رکوع کی تکبیر جو ہے وہ سنت ہے۔ عید کی نماز کے اندر دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کا کہنا یہ واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کہی، عام نمازوں میں نہیں کہی، امام صاحب نے ایسے ہی چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز میں نہیں کہی اور رکوع میں چلے گئے تو ایسی شکل کے اندر واجب چھوٹنے کے اوپر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، آپ حضرات کی خدمت میں آپ کے سامنے یہ چند واجبات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ عام طور پر یہ مسائل پیش آتے ہیں تو اس کو دھیان اور توجہ میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب چند وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ بہت ساروں کو نمازوں کی تعداد یعنی رکعتوں کی تعداد کا ہی علم نہیں ہے کہ نمازیں کتنی ہیں، نمازوں کی رکعت کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں، فرض نمازیں وہ 5 ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ فجر کے اندر 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ ظہر کے اندر 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل۔ عصر کے اندر 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت اس کے بعد 4 فرض۔ مغرب کے اندر 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض 2 سنت 2 نفل۔ عشاء کے اندر 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل، 3 واجب وتر جو ہے اور اس کے بعد 2 نفل ہے، یہ 17 رکعتیں ہیں۔ اور جمعہ کے اندر 14 رکعتیں ہیں۔ اسی طریقے سے واجب جو نمازیں ہیں وہ 3 نمازیں ہیں، وہ واجب ہیں۔ کون سی؟ دونوں عید کی نماز اور ایک وتر کی جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ واجب ہے۔ اسی لیے اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی، مثال کے طور پر کسی نے کل کے دن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے، اب آج وہ سب نماز قضا کرنا چاہ رہا ہے، تو فجر کے لیے صرف 2 رکعت پڑھے گا، ظہر کے لیے صرف 4 پڑھے گا، عصر کے لیے 4 پڑھے گا، مغرب کی 3 پڑھے گا۔ عشاء میں 4 کے ساتھ 3 وتر واجب پڑھنا یہ بھی ضروری ہے۔ سنت اور نفل نہیں پڑھے گا وہ چلے گا، وہ اس پر ضروری نہیں ہے، لیکن وتر جو واجب ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی سنت جو نماز ہے وہ تراویح کی نماز ہے۔ نفل جو نمازیں ہیں وہ بہت ساری نمازیں ہیں، انشاءاللہ کسی دن اس پر تفصیل، لیکن ابھی صرف سن لیجئے کہ نمازیں اور کون سی ہے جو نفل نمازیں کہلاتی ہیں۔ ایک تو ہے اشراق کی نماز، جو آفتاب کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، مسجدوں میں اشراق کا ٹائم بھی لگا ہوا ہوتا ہے، کم سے کم اس کی 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ اس کی 6 رکعتیں۔ اشراق کی تھوڑی دیر کے بعد 1-1.5-2 گھنٹے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں، کم سے کم اس کی 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ اس کے بعد ایک نماز ہے نفل نماز اوابین، جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، 6 رکعتیں 2-2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔
تہجد کی نماز ہے، کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہے، 12 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے تحیت الوضو، یعنی ہر مرتبہ جب وضو ٹوٹ جاوے اور جب وضو کرے تو وضو کرنے کی نسبت سے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ ایک نماز ہے تحیت المسجد، نفل نماز ہے، جس وقت بھی آپ مسجد میں داخل ہو، مسجد کا گویا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اس نماز کا اہتمام کیجیے۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے استخارہ کی نماز ہے۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے کسی معاملے کے اندر خیر مانگنا کہ اللہ اس مسئلے میں ہمارے لیے بھلائی ڈال دیجئے، تو اس کی 2 رکعت ہے استخارہ کی نماز کی اور دعا ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سکھائی، بڑی زبردست نماز ہے یہ بھی، 4 رکعتیں ہیں، 300 مرتبہ تسبیح کے ساتھ جو پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے صلاۃ التوبہ، جب گناہ ہو جاوے، اللہ کی نافرمانی ہو جاوے، اس وقت پڑھی جاتی ہے یہ نماز۔ اسی طریقے سے صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف۔ صلاۃ الکسوف چند گرہن جب ہوتا ہے، یا صلاۃ الخسوف کہتے ہیں سورج گرہن جب ہوتا ہے، اس وقت نمازیں پڑھی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے یہ نماز، تو یہ بھی نفل نمازیں ہیں، سنت نماز کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے صلاۃ الاستسقاء، بارش کے لیے نماز طلب کرنا، اللہ کے نبی نے ادا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نماز ہے صلاۃ الحاجت، جب ہمیں کوئی ضرورت ہو، جب ہمارا کوئی مسئلہ درپیش ہو، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الحاجت۔ تو یہ اتنی ساری نمازیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ دراصل بتلانا یہ چاہتے ہیں نمازوں کے ذریعے سے، مومن ہر وقت نمازوں کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہوتا ہے، اس کا کوئی دن، کوئی وقت، کوئی منٹ یا کوئی ایسا لمحہ خالی نہیں ہونا چاہیے جس میں وہ اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے یہ بہت سارے دن بھر میں اس کو موقع اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا